چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بزرگوں سے نئی نسل میں منتقل ہونے والا علم، جو روزمرہ کے کام ہوں یا صحت کا معاملہ ہو یا پھر کھانے کو مزیدار بنانا ہو یا مدد کرنی ہو بچوں اور بزرگوں کی، اپنے ہوں یا غیر، اگر آپ ہر بات کو جان لیتے ہیں تو آپ ممتاز ہو سکتے ہیں سب کی نظر میں۔ تو چلیں ہم جان لیتے ہیں وہ اہم باتیں جو ہمیں قیمتی بنا دیں گی۔ مچھلی کو دھونے سے پہلے اس پر سرکہ مل لیں، اس سے مچھلی کے چھلکے آسانی سے اتر جائیں گے۔ دال کو زیادہ دیر محفوظ اور کیڑوں سے بچانے کے لیے اس میں چند ثابت خشک لال مرچیں رکھیں۔ اگر مچھلی کو زیادہ دیر تک فریج میں رکھنا ہو تو مچھلی کو ہلدی اور نمک لگا کر فریز کریں، اس سے اس کے ذائقے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر سرو کی ٹہنی یا پتے بستر کے پاس رکھے جائیں تو مچھر نہیں آتے۔ سیب چھیل کر رکھیں تو کچھ دیر بعد کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے لیے ایک پیالی میں پانی ڈال کر اس میں لیموں نچوڑ دیں اور سیب اس میں ڈال دیں، سیب کالے نہیں ہوں گے۔ مالٹے کے چھلکوں کو باریک پیس کر پانی نکال لیں، اس کو بوتل میں ڈال کر سپرے کرنے سے مچھر بھاگ جاتے ہیں، یہی پانی جسم پر ملنے سے مچھر کاٹ نہیں سکتا۔ ایک بالٹی پانی میں ایک چائے کا چمچ سرسوں کا تیل ڈال کر نہا لیں، تھکن دور ہو جائے گی۔ ناریل اور لیموں کا رس ہم وزن لے کر پورے جسم پر مالش کرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر گلا خراب ہو تو ادرک کے ٹکڑے پر شہد لگا کر کھانے سے گلے کی خراش میں فائدہ ہوتا ہے۔ دماغی کام کرنے والے اگر گوشت کو ترک کر کے پھل اور سبزیاں کھائیں تو ان کو دماغی تھکن نہیں ہوگی۔ 3 عدد سبز الائچی کے دانے صبح کھانے سے سارا دن پیاس نہیں لگے گی، یہ نسخہ گرمی کے روزوں کے لیے بھی مفید ہے۔ آلو کے خشک ٹکڑے لوہے کے برتن میں 1 دن کے لیے بھگو دیں، دوسرے دن اس برتن سے پانی لے کر سر دھونے سے بال کالے ہو جاتے ہیں۔ شیشے کے برتن، کپ یا گلاس میں کوئی گرم چیز یا چائے ڈالنے سے پہلے اگر 1 چمچ کھڑا کر دیں تو اس سے شیشے کا برتن ٹوٹنے سے محفوظ ہوگا۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ انڈا ٹھیک طور پر ابلا ہوا ہے یا نہیں تو انڈے کو پانی سے نکال کر گھمائیں، دیکھیں اگر یہ لٹو کی طرح گھومے تو سمجھ لیں کہ انڈا ابل گیا ہے، اور اگر ٹھیک طرح سے نہ گھومے تو سمجھ لیں کہ انڈا ابھی کچا ہے۔ 1 لیموں آدھا کاٹ کر چند لونگ پرو دیں اور کمرے میں کسی جگہ رکھ دیں، کمرے والے مچھر بھاگ جائیں گے اور باہر والے اندر نہیں آئیں گے۔ فرائی سبزی سے زائد تیل نکالنا ہو اور تیل زیادہ ہو تو اس کے اوپر تھوڑا سا بیسن چھڑک دیں، تیل جذب ہو جائے گا اور مزے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 5 گرام کالی مرچ اور 10 گرام گندک کو باریک پیس کر 50 گرام گھی میں مکس کر کے خارش والی جگہ پر روزانہ مالش کرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ 50 گرام سرسوں کے تیل میں 1 گولی سیپٹران اچھی طرح پیس کر مکس کر کے خارش زدہ حصے پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ لیموں کا زیادہ رس نکالنے کے لیے لیموں کو پہلے کچھ دیر گرم پانی میں رکھیں، اس سے لیموں کا رس زیادہ نکلے گا۔ اگر فرش کو پانی میں نمک ملا کر دھویا جائے تو مکھیوں اور کیڑوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر فریزر میں برف زیادہ جم جائے تو چھری کانٹا استعمال کرنے کی بجائے برف پر تھوڑا سا نمک پھیلا دیں، برف جلد پگھل جائے گی۔ تیز پات کے پتے کپڑے کی تھیلی میں ڈال کر آٹے میں رکھنے سے کیڑا نہیں لگے گا۔ کالا زیرہ باریک پیس کر نمک ملا کر ٹکیاں بنا لیں، خشک کر کے آٹے میں رکھیں، کیڑا نہیں لگے گا۔ دار چینی کا پاؤڈر چونٹیوں کے بل پر چھڑک دینے سے چونٹیاں بھاگ جاتی ہیں۔ لہسن جلدی چھیلنے کے لیے لہسن کی توریاں 1 گھنٹہ تک پانی میں بھگو دیں، چھلکا آسانی سے اتر جائے گا۔ انار کے چھلکے کو توے پر جلا کر سفوف بنا لیں، 1 چٹکی میں 1 چمچ شہد ملا کر کھائیں، خطرناک کھانسی میں بھی آرام آ جاتا ہے۔ دن میں 3 بار استعمال کریں، آدھا گھنٹہ تک پانی نہ پئیں۔ اگر گلا خراب ہو تو ادرک کے ٹکڑے پر شہد لگا کر کھانے سے گلے کی خراش میں فائدہ ہوتا ہے۔
خواتین ناریل کی گری کا ایک ٹکڑا روزانہ کھائیں، یہ اعصاب کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کے لیے بھی مفید ہے اور خواتین کے بے شمار مسائل کا حل بھی۔ ویزلین کا لیپ کر کے 2 گھنٹہ بعد تیز گرم پانی سے دھو لیں، کول تار کے داغ اتر جائیں گے۔ اگر دودھ خراب ہونے لگے تو اس میں چٹکی بھر میٹھا سوڈا ڈال کر ابال دیں، دودھ خراب ہونے سے بچ جائے گا۔ سردیوں میں پاؤں پھٹتے ہیں تو اس پریشان کن بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کریں۔ گول بینگن درمیانے سائز کا لے کر گودا نکال لیں اور کھرل کریں، پھر ہم وزن ویزلین ملا کر پاؤں پر لگائیں۔ مالٹے کے چھلکوں کو بلینڈر میں پیس لیں اور 1 کپ گرم پانی میں ملا کر متاثرہ جگہوں پر چھڑک دیں، چونٹیاں اور کیڑے مکوڑوں سے نجات پائیں۔ مٹی کی ہانڈی زیادہ دیر استعمال کرنے کے لیے مٹی کی نئی ہانڈی میں نمک اور تیل سرسوں لگا کر 24 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، پھر استعمال کریں۔ اس میں پانی بھر کے 2 دن رکھیں، پھر اس میں چھوٹے یا بڑے پائے پکائیں، چکناہٹ سے اور مضبوط ہو جائے گی اور ٹوٹے گی بھی نہیں۔ اسٹرابری کا ٹکڑا لے کر دانتوں پر اچھی طرح رگڑیں، دانت صاف اور شفاف ہو جائیں گے۔ 6 لونگ، 4 لہسن کے توریاں، 3 چمچ سرسوں کے تیل میں جلا کر رکھ دیں، مچھر بھاگ جائیں گے۔ بچوں کی کھانسی میں 1 چمچ شہد لے کر اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کر ہلکی آنچ پر گرم کریں، شہد پھٹ جائے گا۔ کپڑے سے چھان کر پانی بچے کو پلائیں، کھانسی میں آرام آ جائے گا۔ 1 چمچ سویا کے بیج، 1 چمچ سونف، اتنی ہی مقدار میں پودینے کے پتے لے کر 1 پیالی پانی میں 5 منٹ تک پکائیں اور رات کو سونے سے پہلے آدھی پیالی میں شہد یا چینی ملا کر پئیں، تھکن دور ہو جائے گی۔ اگر انڈا ابالنا ہو اور انڈا چٹک گیا ہو تو انڈے کو فوائل پیپر میں لپیٹ کر ابالیں، انڈا نہیں ٹوٹے گا۔ اگر مٹر 7-8 کلو ہوں تو 1 دیشکی پانی میں ڈالیں، اس میں 1 چمچ چینی اور 1 چمچ سرکہ ڈال کر گرم کریں، پھر اس میں مٹر ڈال کر 5 منٹ پڑا رہنے دیں، پھر نکال کر خشک کر کے محفوظ کر لیں۔ مہینوں خراب نہ ہوں گے اور ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر اچار کو خراب ہونے سے محفوظ کرنا ہے تو اچار میں کالی مرچ کی بجائے سفید مرچ کا استعمال کریں، اس سے ذائقہ اور خوشبو بھی لاجواب ہوگی اور اچار بھی خراب ہونے سے محفوظ رہے گا۔ خارش کے خاتمے کے لیے اجوائن پیس کر پانی میں ملائیں اور خارش والی جگہ پر چند دن لگانے سے خارش ختم ہو جائے گی۔ ناریل کی گری کا 1 ٹکڑا روزانہ کھانے سے اعصاب کے ساتھ ساتھ ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں اور خواتین کے بے شمار مسائل کا حل بھی ہوتا ہے۔ 4-5 لونگ تھوڑے سے پانی میں پیس کر مرہم بنا لیں، اس مرہم کو گوہانجنی یعنی آنکھ کی پھنسی پر لگائیں، 2-3 بار کے استعمال سے پھنسی ختم ہو جائے گی۔ اس دوران آنکھ کو ملنے سے پرہیز کریں۔ اگر مرہم آنکھ میں چلا جائے تو تھوڑی سی جلن ہوگی اور پھر ٹھیک ہو جائے گا، فکر کی کوئی بات نہیں۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے کمنٹس سے ضرور آگاہ کریں۔